خان صاحب میرے انتہائی لائق احترام اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں, مجھے بڑی گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے, دل سے احترام, دل سے. اور ایڈوکیٹ صاحب بھی بیٹھے ہیں, ان کا میرے دل میں, اور ہمارے جو ملتان کے ہمارے جو ہیں بیٹھے, یہ سب ہمارے بھائی ہیں جناب اسپیکر. کوئی لڑائی نہیں, صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں آج پھر, اس وقت میں نے مساق جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں, یہ سب گواہ ہیں, تاریخ کے اوراق گواہ ہیں, آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مساق جمہوریت کی طرف بڑھیں, آئیے مساق معیشت کی طرف بڑھیں. پایا حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا, لیکن ایز اے شے اٹ از نیور ٹو لیٹ. آئیں, بیٹھیں, میں بات چیت کے لیے تیار. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم, میں ہوں علینا فاروق شیخ. حکومت نے ایک اور بجٹ پیش کر دیا اور اس بجٹ سے متعلق حکومت کے بڑے بڑے دعوے. حکومت یہ کہتی ہے کہ استحکام لے آئے, اب ترقی کی طرف بڑھنا ہے, لیکن وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کل اپنی بجٹ تقریر میں اعداد و شمار اور صرف بجٹ سے ہٹ کر آگے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ صرف اپنا یا پھر اپنی سیاست, اپنا ویژن یہ تو ہے ہی, اس سے کام نہیں چلے گا, اس سے بڑھ کر پاکستان کے لیے مل کر کچھ کرنا پڑے گا اور پاکستان کے لیے ایک ساتھ, اس کی ترقی کے لیے ایک ساتھ مل کر آگے بڑھنا پڑے گا. ایک طرح سے انہوں نے سب کو ساتھ ملنے کی اور ایک میثاق جمہوریت کی دعوت دی. اس کے اوپر وزیر اعظم پہلی بار نہیں, اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ دعوت بھی دے چکے ہیں, بات بھی کر چکے ہیں, اپنی تقاریر میں ذکر اور فارمل دعوتیں بھی دے چکے ہیں, لیکن بات اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتی. دوسری طرف اگر دیکھیں تو اپوزیشن کا گلہ یہ بھی رہتا ہے کہ یہ دعوتیں, یہ پیغامات یا یہ باتیں چھیڑ دی جاتی ہیں, لیکن بڑے بنیادی سے مطالبات ہمارے پورے نہیں کیے جاتے یا ساتھ بٹھانے کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جاتے. پھر ایک اور پینڈوراز باکس بھی کھلا. بجٹ اجلاس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حکومت کی اتحادی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب حکومت سے ناخوش نظر آئے. گلگت بلتستان کے الیکشنز میں انہوں نے نہ صرف دھاندلی کے الزامات لگائے بلکہ اسی کو جواز بنا کے بجٹ سیشن میں شرکت کے اوپر انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا اور شرکت بھی نہیں کی. اس کو بھی لوگ کچھ اشارے سمجھتے ہیں آگے آنے والے دنوں کے لیے. جو سارا کا سارا خاکہ بن رہا ہے یا کچھ اشارے مل رہے ہیں, ان کا کیسے تجزیہ تبصرہ کیا جائے یا ان کو کیسے تعبیر کیا جائے؟ اپنے تجزیہ کاروں سے آج ذرا ڈسکس کرتے ہیں. کیا موجودہ سیاسی حالات میں یہ جو وزیر اعظم صاحب نے میثاق جمہوریت کہا ہے, اس کی کوئی گنجائش موجود ہے اور کیا ہلچل چل رہی ہے؟ سب کچھ ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب میسا اسٹوڈیوز میں, اسلام آباد سے فخر درانی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب اور ویڈیو لنک کے تھرو عمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فخر صاحب, آپ سب سے پہلے آج ہمیں بتائیے گا وفاق میں کیا چل رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر بات کی ہے مل کر چلنے کی. یہ وہی روایتی جملے ہیں, یہ وہی روایتی پیغام ہے جو کہ وزرائے اعظم یا خاص طور پہ شہباز شریف صاحب ایک سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کیا کرتے ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ اور چل رہی ہے؟ گرمی سردی خاص کر پیپلز پارٹی کے تناظر میں بھی یہ اس طرف کچھ وزیر اعظم نے پیغام دیا. واٹ ڈو یو میک آف اٹ؟ بہت شکریہ علینا. پہلی بات یہ کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آفر کی گئی ہے, اگر آپ کو یاد ہو اسی رپورٹ کارڈ میں کچھ مہینے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, تب بھی وزیر اعظم نے اسی طرح اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے آفر کی تھی. مذاکرات کے حوالے سے بھی میثاق جمہوریت کے اوپر زور بھی دیا تھا کہ کرنا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت سنجیدہ ہے اور اپوزیشن بھی کیا سنجیدہ ہے یا نہیں. اگر ہم سیاسی طور کے اوپر معاملات دیکھیں تو نہ حکومت سنجیدہ نظر آ رہی ہے اور نہ ہی اپوزیشن اس حوالے سے کوئی سنجیدہ نظر آ رہی ہے. جہاں تک بات ہے کہ کیا ماحول ہے اسلام آباد میں سیاسی طور کے اوپر, پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑ توڑ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہو یا پیپلز پارٹی کو شکایات ہوں, ایون جو پی ٹی آئی کو شکایات ہیں, تو ایسی صورتحال میں کیا کوئی میثاق جمہوریت جو ہے یہ ممکن ہے بھی یا نہیں ہے؟ دیکھیں, اگر سیاسی طور کے اوپر دیکھا جائے بطور ایک صحافت اور سیاست کے طالب علم کے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ جو میثاق جمہوریت ہو یا جو سیاسی معاہدے ہوتے
ہیں وہ ہمیشہ ہوتے بھی ایسی ہی صورتحال میں ہیں جب جو صورتحال اور جو سچویشن ہے وہ آئیڈیل نہ ہو. اگر آپ 2006 کی جو مساق جمہوریت کی مثال دیکھ لیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے عمران خان کی سیاست میں جو ہے وہ پراپرلی ایکٹیو ہونے سے پہلے یہ دو سیاسی حریف تھے جو ایک دوسرے کے خلاف شدید جو ہے وہ کیمپین چلاتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی جب ان کو ضرورت پڑی کہ ان کی سیاست جو ہے وہ آگے مزید نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ یہ ان کو کوئی مساق جمہوریت نہیں کریں گے, اور اس پہ پھر ہم نے دیکھا کہ 2006 میں جس طرح سے دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے تمام تر اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ مساق جمہوریت کے لیے گو کہ اس کے اوپر پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے کامنٹری ہمیشہ یہی کی جاتی ہے کہ مساق جمہوریت جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو اسی مساق جمہوریت کی وجہ سے کچھ جو مثبت اور جو پازیٹیو اس کے جو ثمرات سامنے آئے ہیں وہ اس سے کوئی جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں جو پیپلز پارٹی کی حکومت اس مساق جمہوریت کے بعد آئی, اس کے بعد سب سے پہلے کیا ہوا, جو 18ویں آئینی ترمیم ہم نے دیکھی اور اسی 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے صوبوں کو اختیارات ملے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو NFC ایوارڈ ہے وہ ایک جو 2010 میں وہ کیا گیا, اس کے بعد جو صوبوں کو گو کہ اس پہ اب جو وفاق کی طرف سے کچھ تحفظات ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی صوبوں کی جو یہ اختیارات کے حوالے سے یہ ایک بڑا دیرینہ مطالبہ تھا وہ آیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں تو پچھلے 2008 سے لے کے کنزیکٹیولی گو کہ اس پہ ہائیبرڈ سسٹم یا یہ سارا کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو جمہوری طور کے اوپر الیکٹڈ جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اپنے جو ٹائم پورا کیا. تو یہ وہ ایگزامپلز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر کبھی بھی زیرو سم گیم نہیں ہوتی. جبکہ اگر ہم پولیٹیکلی دیکھیں جو روایتی کچھ سیاسی جماعتیں ہیں وہ اب بھی بات چیت اور گفت و شنید کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں, لیکن عمران خان جو کہ ان کے ایک غیر روایتی حریف کے طور کے اوپر سیاست میں آئے, ان کی جو اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی اور اپنی جو ایک ان کی پالیسی ہے وہ ان سے کسی طور کے اوپر بھی یہ خاص طور پہ جو اگر وہ اسی طرح کی سیاست کریں گے تو وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی اور نہ ہی ان کا جو سپورٹر اور ووٹر ہے وہ اس کو بائی کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان ہمیشہ ایسے معاملات کو کبھی بھی وہ تسلیم نہیں کریں گے, چاہے وہ آپ مساق جمہوریت کی بات کریں, کوئی افہام و تفہیم کی بات کریں. ہم اگزامپل دیکھ لیں, اگر 2013-14 کے بعد تو عمران خان جب یہ اپوزیشن میں تھے وہ جس طرح سے انہوں نے کیمپین چلائی حکومتوں کے خلاف, الیکٹڈ جو گورنمنٹ تھی, پھر جب یہ خود حکومت میں آئے تو تب بھی حکومت میں رہتے ہوئے بھی یہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے. حکومت سے باہر نکلے 2022 کے بعد, تو اس کے بعد بھی ان کی جو اگر آپ پوری کیمپین دیکھ لیں اپوزیشن کی خواہش نہیں ہے یا اپوزیشن سنجیدہ نہیں ہے, اس وجہ سے اس وقت گنجائش نہیں ہے یا ماحول نہیں بن سکتا. بھٹی صاحب کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں سنجیدہ نہیں ہے, نہ حکومت سنجیدہ ہے اور نہ ہی اپوزیشن سنجیدہ ہے, لیکن اس میں زیادہ کیونکہ PTI کے اوپر ان کو زیادہ ضرورت ہے یہ مساق جمہوریت کی بھی, افہام و تفہیم کی بھی, تو ان کو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے, لیکن وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے. بھٹی صاحب آپ ریزننگ سے اتفاق کرتے ہیں؟ میڈم شیخ بڑا دلچسپ اور پرمغز سوال ہے, اور میڈم شیخ میں اس وقت یہاں اب پچھلے مساق جمہوریت کا کیا حسرت ناک انجام ہوا, وہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ والا مساق, لندن والا مساق, اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ کئی بار بات ہو چکی اس پر. اور میڈم شیخ یہ بات کہ کیا کوئی اب اس جوگا ہے کہ مساق جمہوریت کا نام لے سکے, کیا کوئی اس جوگا ہے کہ جمہوریت کے مساق کی آفر کر سکے, اس پر بھی بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر خواہ مخواہ دل دکھی ہو جائے گا اور 2-3 گھنٹے برے گزریں گے. اور میڈم شیخ یہ بات کہ مساق جمہوریت وہاں ہوتا ہے جہاں جمہور والی جمہوریت ہو, اس پر بھی بات نہیں کروں گا کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. میڈم شیخ ذرا پر لطف اور پر مغز حالات دیکھیے کہ وہ PTI جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مینڈیٹ جس پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں, یہ مینڈیٹ عوام نے PTI کو دیا تھا. اب اس مینڈیٹ پر بیٹھ کر شہباز شریف صاحب PTI کو مساق جمہوریت کی آفر کر رہے ہیں, ہے نا مزے والی بات. اور میڈم شیخ وہ نظام یا جمہوریت جس میں PTI کی ہر الیکشن سے پہلے رجسٹریشن منسوخ ہو جاتی ہے, انتخابی نشان چھن جاتا ہے,
उस निज़ाम में शहबाज शरीफ साहब आज ठंडे कमरे में खड़े होकर, ठंडे हाल में खड़े होकर मिसाक जमहूरियत की दावत दे रहे थे। और मैडम शेख वो निज़ाम या जमहूरियत जिसमें पीटीआई एक जलसा, एक जलूस, एक रैली तक निकाल नहीं सकती, ज़ीरो सियासी स्पेस है पीटीआई के लिए, उस निज़ाम में शहबाज शरीफ साहब मिसाक की दावत दे रहे हैं। और वो निज़ाम मैडम शेख जिस निज़ाम जमहूरियत जिसमें शहबाज शरीफ साहब इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, बाकियों को छोड़ें, बहनों को छोड़ें, सब को छोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो उनके साथ मीटिंग्स में आते हैं, जिन्होंने ख़त लिखा, जिन्होंने टेलीफोन पर बात की, वो शहबाज शरीफ साहब उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते। इमरान खान की बहनों को मिलवाना, इमरान खान को ज़ाती डॉक्टरों से मिलवाना या इमरान खान का कहीं अच्छे अस्पताल में चेकअप करवाना, ये अलहदा बातें हैं। यानी चीफ़ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा को वो नहीं मिलवा सकते, और वो ठंडे हाल में खड़े होकर कह रहे थे कि आएँ हमारे साथ मिसाक जमहूरियत कर लें। मैडम शेख गो के दुख ये भी है कि उम्रें गुजर गई इन सब की रटी रटाई तकरीरें सुनते, जिनसे पहले ना कभी कुछ निकला ना अब कुछ निकलना है। लेकिन मुझे उम्मीद अक्सर होती है इन लोगों से कि कम से कम ये लोग अपना स्पीच राइटर बदल रहे हैं। स्पीच राइटर बदलेगा तो स्पीच बदलेगी, स्पीच बदलेगी तो सवाल बदलेगा, सवाल बदलेगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं भी रटा रटाया जवाब नहीं दूंगा, आपका ये गिला उतार दूंगा, मैं भी अपना जवाब कोई चेंज कर लूँगा। मैडम शेख और दुख ये भी है कम से कम ये लोग कौमी असम्बली में खड़े होकर, सेनेट में खड़े होकर या जब अवामी फोरम में खड़े होकर सच बोला करें। कम से कम ये लोग वो कहना शुरू करें जो ये कर सकते हैं या करना चाहते हैं। मैडम शेख आखिरी बात, पुलों के नीचे और ऊपर से इतना पानी गुजर चुका है, एतमाद का इतना फुकदान है, इतनी नफरत और तकसीम है, इतने मसाइल हैं कि अब तमाम स्टेक होल्डर्स के बैठे बिना किसी एक शख्स, मुझे नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब की इस ऑफर से एग्री करते हैं कि नहीं, मरियम नवाज साहबा इसको सेकंड करेंगी नहीं कि नहीं, क्योंकि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा मिसाके मईशत कर लेते हैं, तो मरियम नवाज साहबा ने कहा ये मजाक मईशत है। तो पहले तो वो उनको क्या मैंडेट है अपनी पार्टी का, अपने इत्तेहादियों का, और दूसरा क्या उनके बड़े भाई का मैंडेट है, और तीसरा कि क्या वो अकेले इस काबिल हैं कि ये ऑफर कर सकें, और अगर आगे से यस आ गया तो फिर ये क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं, ये एक रटी रटाई तकरीर थी, रटी रटाए जुमले थे। ऑन अ सीरियस नोट हम देखते हैं यहाँ पर बात हो रही है ट्रस्ट डेफिसिट इतना बड़ा है, यहाँ पर पुलों के नीचे से पानी इतना गुजर गया। सर ईरान अमेरिका से ज़्यादा पुलों के ऊपर से नीचे से बम क्या क्या नहीं गुजर चुका, फिर भी साथ बैठे हैं ना, आना पड़ा है। क्या आप समझते हैं यहाँ पर अभी वो नुक्ता आया है या उतनी अर्जेंसी डेवलप हुई है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं हुकूमत एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। अच्छा, ऑन लाइटर नोट पता नहीं भट्टी साहब ने दरख्वास्त दी है ये उन्होंने मशवरा दिया है वज़ीर आज़म को। दरख्वास्त मज़हर भाई दरख्वास्त कि मेरा तज़िया भी बदले, मैडम शेख को सुखी हो। देखिए सियासत जो है ना वो लचक का नाम होती है, अपने उसूलों पर खड़े रहते हुए लचक दिखाने का नाम सियासत होती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1973 का आइन है कि 1973 के आइन के वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन थी वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या गुफ्तगू करते थे और किस हद तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ारा थे, लेकिन एक डॉक्यूमेंट पे मुत्तफ़िक़ हुए और उस डॉक्यूमेंट को एक आइन की। देखिए इस मुल्क में तीन बड़ी पिछले अगर मैं कहूँ कि 50 साल में तीन बड़ी ऐसी दस्तावेज़ हैं जो कि बहुत तारीख़ी हैं। ये छोड़ दें कि उस पर इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, ये एक अलग बहस है, लेकिन एक वो तीनों दस्तावेज़ बहुत तारीख़ी हैं। एक है 1973 का आइन, दूसरा है मीसाक़ जमहूरियत और तीसरा है 18वीं तरमीम। और इसमें 18वीं तरमीम को अगर उठा के देखें और तारीख़ी तौर पे अगर इसका जायज़ा लें तो ये पाकिस्तान की आइनी तारीख़ की वाहिद तरमीम है जिस पर 9-10 महीने तक खुलकर गुफ्तगू हुई, बाकायदा लोगों से इश्तिहारात दे के कॉमेंट्स मांगे गए और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने जो पार्लियामेंट में मौजूद थी उस पर दस्तखत किए। तो आज जब लोग 18वीं तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो पहले वो अपने दस्तखत को विड्रॉ करें, जो लोग वो करते हैं कि आखिर उन्होंने उस मौके पे ये सारी चीज़ें क्यों नहीं की।
یا اس کا یہ میکینزم امپلیمنٹیشن کا کیوں؟ میں بھی کہتا ہوں 18ویں ترمیم پہ پوری طرح عمل نہیں ہوا، لیکن اس کا میکینزم نہیں ڈرا کیا نا آپ نے. جب 9-10 مہینے آپ ساتھ بیٹھے، اس کی سیکریسی آپ نے وہ کی. تیسری بات یہ کہ جب وزیر اعظم میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم میثاق جمہوریت کو پڑھیں اور وہ دیکھیں کہ آج وہ ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ میثاق جمہوریت کے عین مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اس میں وہ کلوزز نکال کے دیکھیں. میرے پاس تو وہ میثاق جمہوریت کی ڈاکومنٹ پڑی ہوئی ہے. وہ دیکھیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ جو حکومت بنائی ہے یہ میثاق جمہوریت کے عین مطابق ہے کہ نہیں ہے، اور ان کو اندازہ ہوگا کہ نہیں، یہ میثاق جمہوریت کی نفی ہے. اور اس کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا تھا اور واضح طور پہ اعلانات تھے. اور مجھے اس لیے پتا ہے کہ جب 2009 میں جب لانگ مارچ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا اور وہ لانگ مارچ جو ہے وہ باقاعدہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا، تو اس وقت جو انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ تھے انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے بلایا ان کو اور ان سے کہا کہ اس مسئلے سے کیسے نکلا جائے. ظاہر ہے اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب بوربن ڈکلیریشن سائن کر چکے تھے اور اس کے تحت ججز کو بحال کرنا تھا. تو یہ میں کوٹ ان کوٹ بات کر رہا ہوں ان صاحب کی جنہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ نے میثاق جمہوریت پڑھا ہے؟ اور ان کے بقول وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھا. اچھا، یہ وہی بات ہے جب عمران خان صاحب سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا جب وہ آئینی جدوجہد کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی پارٹی کا آئین پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے پارٹی کا آئین نہیں پڑھا. اچھا. اور یہ ٹیلی ویژن انٹرویو ہے، یہ میں کیسی بات نہیں کر رہا. تو ہماری یہاں جو پرابلمز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم جس ڈاکومنٹ کی بات کرتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو خود بھی نہیں پڑھتے اور اس ڈاکومنٹ پہ اپنی مطلب کا عمل درآمد کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 2008 سے آج تک جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکی. عمران خان تو اس میں فگر آؤٹ ہی نہیں کرتے. یہ معاہدہ تو 2 جماعتوں کے درمیان تھا اور پورے پاکستان کے لیے تھا. کیونکہ ایک مرتبہ میں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے پوچھا کہ سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا کیوں نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے کہا میثاق جمہوریت تو 2 جماعتوں کے درمیان تھا. اب یہ جب اگر کانسیپٹ ہو تو اس لیے وزیر اعظم سے میری درخواست ہے کہ وہ میثاق جمہوریت پر ایک سیشن کریں پارلیمنٹ کا، صرف میثاق جمہوریت پر، اور گفتگو کریں میثاق جمہوریت کے وہ 25-26 جو سیکشنز ہیں ان کو پڑھ کے سنائیں اور پھر دیکھیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ وہ خود میثاق جمہوریت پر کتنا کھڑے ہیں. اچھا، ہم دا کی ورڈ ہیئر از جمہوریت. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب بھی آف کیمرہ یا آن کیمرہ سارے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھو، مختلف پارٹیز کے ساتھ بیٹھو، اب جمہوریت کی بھی ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہے. عمر چیمہ صاحب، ہم جس ایک معاہدے کی یا کسی کنسنسس کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو اقتدار میں موجود ہیں وہاں پر کہیں پہ جمہوریت کے لیے اتنی ارجنسی ہے، یا سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو گز پہنچ رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی کریکٹیو میجرز لینے کی ضرورت ہے؟ آپ بات کر رہی ہیں نا، جی آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ جمہوریت کی اپنی ڈیفینیشن ہے. جی میں تو آج تک جو اس کی تعریف سمجھ پایا ہوں یا ان کی نظر میں جو ایک نظریہ جمہوریت ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کا حصول. جدھر انہیں طاقت ملتی ہے نا وہ جمہوریت ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے تو وہ پرائم منسٹر شپ سے آؤٹ ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں تاکہ الیکشن ہو اور وہ پرائم منسٹر بنے. جس نے چیف منسٹر بننا ہے اس کے لیے جمہوریت ادھر ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی ایک آپ عملی مظاہرہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی جماعت کوئی لوکل گورنمنٹ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. تو یہ طاقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. وہ اگر انہیں کسی اور طریقے سے ملتی ہے، فرض کیا کہ اگر کسی کو عامریت سے ملتی ہے تو وہ ادھر کسی نہ کسی طریقے سے جمہوریت کو فٹ کر لیتا ہے. کسی کو ووٹوں سے ملتی ہے تو وہ ادھر جمہوریت کو فٹ کر لیتا ہے. لیکن جدھر طاقت ملتی ہے اس سے نیچے وہ جمہوریت نہیں دیکھنا چاہتا. وہ اپنے مزاج میں جمہوریت پسند نہیں ہے، آمر ہیں، یعنی کہ آمریت ہے. اور یہ لوگ جب بھی اپوزیشن میں آتے ہیں، اور یہ میں تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، یہ اس ٹائم آ کے جمہوریت پسند ہوتے ہیں. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی. یہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے.
یہ بس یہی ہے کہ اپنا گیو اینڈ ٹیک جو ہے اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. اب آپ نے ایک اور بات کی تھی, آپ نے شروع میں بات کی کہ کیا جو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی ایک بار پھر دعوت دی ہے, کیا یہ وہی روایتی جملے ہیں یا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بار بار کی دعوت ہے اس میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے. یہ الفاظ خود بیان کر رہے ہیں کہ ان الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مثلاً یہ ہے کہ میں ایک بندے کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں کھانا کھائیں, وہ کہتا ہے میں نہیں کھانا. پھر میں کہتا ہوں جی کہ آئیں کھانا کھائیں, وہ کہتا ہے نہیں کھانا. پھر میں کہتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے وہ آنے ہی نہیں چاہتا, وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے نہیں چاہتا, تو میں اس کو بار بار کیوں دعوت دیتا ہوں؟ اچھا, دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی خواہشات اپنی جگہ پر, ہم کیا چاہتے ہیں کہ میثاق جمہوریت ہونا چاہیے یا نہیں. ایک ہوتی ہے کہ حالات کب موضوع ہوتے ہیں. حالات موضوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹیاں جنہوں نے کرنی ہیں وہ کب ان کو ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے, ایسی ضرورت کے جو سب کی ضرورت بن جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ٹائم پہ کسی ایک کی ضرورت ہوئی, دوسرے کی ضرورت نہ ہوئی, تو لہٰذا حالات موضوع نہیں ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ سب کی ضرورت بن جاتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ایک سروائیول کے لیے یہ کامن ایجنڈا ہے, دس از دا وے فارورڈ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ والے حالات نہیں ہیں. میں خود یہ بڑی مثال دیتا آیا ہوں میثاق جمہوریت کی, یہ جو 2006 میں ہوا تھا, کہ یعنی کہ وہ اس ٹائم بھی ہو گیا تھا, لیکن ایک جو چیز مسنگ ہے آج کے اور اس ماحول میں, وہ ایک چیز مسنگ یہ ہے کہ اس ٹائم یہ دونوں اپوزیشن میں تھے اور ان کا ایک جو ہے نا ایک کامن اینیمی تھا. یعنی کہ اس ٹائم دونوں مشرف کے اگینسٹ کھڑے تھے, دونوں کو حصہ نہیں مل رہا تھا, دونوں کو یہ لگا کہ جیسے ہماری اپنی سروائیول کی جنگ ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل بیٹھنا چاہیے اور کرنا چاہیے. آج وہ حالات نہیں ہیں. آج جو ہے پی ٹی آئی والے وہ اپوزیشن میں ہیں, وہ ایٹ دا ریسیونگ اینڈ ہے, ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے, وہ ایک خود احتسابی پر وہ بھی یقین نہیں رکھتے, لیکن ان کا بھی ایک مظلومیت کا ایک اپنا نیریٹو تو پھر بھی ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے لیول پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں, اور وہ یعنی کہ گورنمنٹ کے ساتھ ملنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور گورنمنٹ جو ہے یہ کوئی ایسا کوئی اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ جس میں یہ ان کی کوئی جو پرابلمز ہیں یا ان کی گریوینسز ہے اس کو ایڈریس کر سکے. ان کی اگر مطالبے پی ٹی آئی کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اپوزیشن میں جانا پڑے گا, اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے. تو لہٰذا میرے خیال ہے کہ ان کو اب ان باتوں کو ایک بیانات سے زیادہ ہم اہمیت نہیں دے سکتے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ ایک تقاضا ہے, یہ ایک یاد دہانی آپ کہہ لیں کہ ایک یاد دہانی ہے کہ چلیں جی ہم جو ہے نا فار دا سیک آف ریکارڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی پرائم منسٹر نے تو اتنی دفعہ بولا ہے کہ آئیں مل بیٹھیں, ٹھیک ہے. ان الفاظ کی صرف یہ اہمیت ہے, اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور نہ ہی اس کو کوئی سنجیدہ لے رہا ہے. اور انفارچونیٹلی کہ جب یہ موجودہ حکومت گورنمنٹ اپوزیشن میں تھی, اچھا اس ٹائم انہوں نے کہا تھا, تو اس ٹائم پی ٹی آئی اس ٹائم بھی تیار نہیں تھی کہ جب میثاق جمہوریت کی یا میثاق معیشت کی بات ہوتی تھی تو وہ یہ سمجھتے تھے جی کہ یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو طلب ہے نا یہ دونوں سائڈ پہ موجود نہیں ہے. اس وجہ سے مجھے یہ کسی ایک پوائنٹ پہ کنورج ہوتے ہوئے نظر ہی نہیں آتا. کم و بیش فخر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. اچھا, ایک چیز میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, ہم صرف یہاں پر پی ٹی آئی اور کی بات کر رہے ہیں, ہم نے جو بجٹ کے روز دیکھا جی بی سے متعلق, اس سے پہلے بھی کچھ باتیں اٹھ رہی تھیں, اس کے کیسے تجزیہ تبصرہ کرنا چاہیے؟ کیا یہ سیزنل پیپلز پارٹی کا ifs and buts اور تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہے, یا پھر کچھ اس میں چھپا ہوا ہے جو ابھی ہم دیکھ نہیں سک رہے؟ جو بھی جواب دینا چاہے, پوری پینل کے لیے سوال ہے. دیکھیں, ایک تو گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے نا, وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دراڑ پیدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس بجٹ والے کے معاملات جو تھے یہ سر وہ تو آئرن آؤٹ ہو گئے تھے نہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں جو پانچ انتخابی نتائج والے معاملہ ہے نا وہ سنجیدہ ہے اس میں. دوسرے یہ کہ جو مجوزہ اگر مجھے پتہ نہیں اس کا کیا ہے, لیکن جو 28ویں ترمیم کی بازگشت سنائی دیتی ہے اس میں بھی بہت سے خدشات ہیں سندھ کے اندر. اچھا, اس حوالے سے وہ بھی ایک موضوع ہے. تو میرا خیال ہے ابھی جیسے عمر بات کر رہے تھے یا فخر بات کر رہے تھے, اس ملک کو میثاق سیاست کی ضرورت ہے. اوکے,
ٹھیک ہے. میثاق سیاست آپ طے کر لیں گے تو میثاق جمہوریت خود بخود آ جائے گی. ٹھیک ہے. پہلے ہم سیاست کے اصول طے کر لیں تو ہمیں جمہوریت کے اصول آ جائیں گے. فخر نے ہاتھ اٹھایا تھا. فخر، یہ جو گلگت بلتستان کا معاملہ ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی دراڑ آ سکتی ہے. یہ ایک سیاسی اور جمہوری طور کے اوپر دونوں سیاسی جماعتیں ایشو بیس جو ہے وہ ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتی ہیں، لیکن جو دراڑ ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں وہ آنے والے مہینوں میں آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے. اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، 2-3 اس کی وجوہات ہیں. ایک جو مظہر صاحب بات کر رہے تھے 28ویں آئینی ترمیم جو ہے، یہ ابھی جو فی الحال کہا جا رہا تھا کہ صوبے جو ہے وہ گرانٹس دے کے این ایف سی کا جو معاملہ ہے وہ فی الحال وقتی طور کے اوپر ٹال دیا گیا ہے، لیکن جو میری اطلاعات ہے این ایف سی کا معاملہ یہ لانگ ٹرم کے لیے اس کو جو ہے وہ پوسٹ پون نہیں کیا جائے گا. این ایف سی کو ریوائز کرنے کے حوالے سے یہ معاملات دوبارہ سے سر اٹھائیں گے اور سنجیدگی سے اس حوالے سے کچھ حلقوں میں یہ باتیں چل رہی ہیں. دوسری جو ایک امپورٹنٹ چیز جو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان دراڑ کی دوبارہ وہ ہو سکتی ہے، یا ایون جو مقتدر حلقے ہیں ان کے حوالے سے، وہ پانی کا ایشو آپ کو علم میں ہے. لاسٹ ایئر جب یہ جو 2 کینالز کے حوالے سے ایشو چلا تھا، سندھ کے اندر کافی مخالفت اٹھی تھی، تو اب دوبارہ سے یہ اس معاملے کو بھی سنجیدگی سے دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور ایک اور جو اس کے سندھ کے جو معاملات جب گورننس کے حوالے سے، تو یہ 3-4 ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر پیپلز پارٹی اور اس ٹائم جو موجودہ جو حکومت ہے ان کے درمیان آنے والے وقتوں میں کچھ دراڑ پیدا ہو سکتی ہے. جی بھی اس کی ایشو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. ہمارے بنیادی سوال کے جواب میں آپ نے دیکھا بھٹی صاحب یہ کہ بار ویسے تو حکومت کے اوپر آتا ہے سازگار ماحول بنانے کے لیے، لیکن حکومت سنجیدہ نہیں ہے اپنی آفر کے اندر. عمر چیمہ صاحب اور فخر درانی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف ہی نہ حکومت نہ اپوزیشن سنجیدہ ہیں اس پیشکش کو لے کے یا اس کا رسپانس کو لے کر. اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا سوشل میڈیا کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس کے بعد آپ کے جو سوال ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. بھٹی صاحب، پہلا سوال آپ سے. خبر یہ آئی ہے کہ جو ناراض اراکین تھے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے، اب پی ٹی آئی نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور کہا ہے اپنی قیادت کو کہ ان سے کوئی مذاکراتی بات چیت نہ کی جائے یا ان کو منایا نہ جائے. اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. سر، یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اور کیا یہ درست حکمت عملی ہے؟ میڈم شیخ، یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ بلیک میلنگ بڑھ رہی تھی اور پارٹی میں دن بدن اختلافات بڑھ رہے تھے، ان کو ویٹیج مل رہی تھی. اور اب بھی اس وقت بھی ابھی رپورٹ کارڈ سے پہلے میں نے بات کی تو اس وقت بھی وہ جو ناراض ارکان ہیں ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں، ان کو منایا جا رہا ہے. لیکن وہ جو ایک پورا گروپ بن گیا تھا انہوں نے اس کی حوصلہ شکنی کی. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مذاکرات کرنا چاہتے. آپ فارورڈ بلاک بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، آپ جتنے ہیں شو کر دیں، آپ بجٹ نہیں پاس کروانا چاہتے کر لیں. یہ بلیک میلنگ نہیں چلے گی کہ آپ لینا وزارتیں چاہتے ہیں، نام عمران خان کا لے رہے ہیں، یا چاہتے کچھ اور ہیں دکھاتے کچھ اور ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا کہا کہ ہم آپ سے کوئی بات چیت نہیں، کوئی مذاکرات نہیں. ایک پارٹی ہے، پارٹی سہیل افریدی صاحب کو عمران خان نے نامزد کیا ہے، تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں. تو اس سے کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اور جو ابھی میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں 18-20 کے قریب لوگ تھے جو پہلے 8-10 تھے، پھر 18 ہو گئے تھے، اب پھر واپس آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو ایسا کام ہی نہیں ہے، ہم تو عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، ہم تو وغیرہ وغیرہ چاہتے ہیں. یہ اچھا فیصلہ ہے میرے خیال سے. اچھا، آپ کے خیال میں کہ ایک سارٹ آف دھمکی ان کو لگائی اور وہ کام کر گئی سادہ الفاظ میں؟ جی دیکھیں، میں اس حق میں ہوں کہ پارٹی کے اندر اپنی اپنی رائے ہونی چاہیے، اپنا کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب آپ اپنی وزارتوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے آپ ایک گروپ بنا کر بلیک میل کرنا شروع کر دیں کہ عمران خان سے تو ملاقات ہی کسی کی نہیں ہو رہی، جو حاصل وصول ہونا چاہتا کر لیا جائے، تو پھر یہ اچھی بات ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں جو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب. مظہر عباس صاحب، حکومت کا موقف ہے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، اگر مشرق وسطیٰ کی کشیدگی کم ہوئی تو مہنگائی میں مزید کمی آ سکتی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس موقف سے؟ دیکھیے، ظاہر ہے جو جنگ ہے اس کے اثرات تو آتے ہیں اور یہ اس جنگ کے اثرات بھی آئیں گے، لیکن یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا. آپ 3 سال سے حکومت میں ہیں، یہ ایران اور امریکہ کی جنگ تو ابھی چند مہینوں پہلے شروع ہوئی ہے، تو ایسی کیا چیزیں تبدیلی لائے ہیں. دیکھیے، پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو لیڈرز ہیں دے نیور لیٹ فرام دا فرنٹ.
اگر ملک میں معاشی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے، چیلنجز کا سامنا ہے، تو آپ کا جو طرز زندگی ہے وہ نظر آنا چاہیے. کیوں یہ جو ہے کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدی جاتی ہیں، کیوں نہیں ان پر پابندی لگائی جاتی؟ کیوں نہیں جو گورنمنٹ کی طرح آپ چھوٹی گاڑیوں میں سفر کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا جب اپنے جو لیڈرز ہیں، جو ہماری حکومتیں ہیں یا لیڈرز ہیں، جب وہ اپنے آپ کو عوام سے ریلیٹ کریں گے تو لوگ مشکلات کو قبول کرنے کو بھی تیار ہو جائیں گے. لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے اوپر تو کوئی پابندی نہیں لگا رہے، میرے لیے پیٹرول کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے اور دوسروں کے لیے تو بڑھتی چلی جاتی ہے، تو مہنگائی جو ہے وہ کسی اس کا نام نہیں ہے. یہ بجٹ جو ہمارے بجٹ کے اشارے جو ملتے ہیں اس میں، اور یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں، جب آپ اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس حد تک لوگ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. جب حکومت ایک طے کرتی ہے کہ جی اس سے زیادہ قیمت نہیں بڑھے گی، تو جب آپ نیچے جاتے ہیں دکان میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اس سے بہت زیادہ ہے قیمت، اس لیے کہ وہاں رشوت چلتی ہے، وہاں کمیشنز چلتے ہیں، چاہے وہ دواؤں کی قیمتیں ہوں، چاہے روز مرہ آپ بالکل صحیح نشاندہی کر رہے ہیں صاحب. اور جب ہم اکنامک انالسٹ کو بلاتے ہیں، ماہرین کو، اور ایون حکومت کے جو اپنے وزراء ہیں ان سے یہی سوال کرتے ہیں، تو وہاں سے جواب آتا ہے پہلے ہم میکرو لیول کے اوپر یہ سب کچھ کریں، پھر آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن ہو کر جو مائکرو لیول ہے اس کی مینجمنٹ کر رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سال جو دعوے ہوئے ہیں کیا اس کے اوپر پورا اترا جاتا ہے مائکرو لیول پر مینج کرنے کا بھی یا نہیں. اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ صاحب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے باقی سوالوں کے ساتھ. ویلکم بیک عمر چیمہ صاحب. بجٹ سے پہلے بھی ہم نے وفاقی سیاست میں جی بی کی باز گشت سنی، اس کے بعد اب پیپلز پارٹی نے الزامات تو لگائے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون نے نہ صرف پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دی ہے، بلکہ یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی. یہ جو ساری کی ساری جی بی میں شکل بن رہی ہے حکومت سازی کی، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا تجزیہ تبصرہ ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ لینا، اگر آپ اگرچہ وہ اس ٹائم گورنمنٹ میں ہیں، لیکن اگر آپ پیٹرن دیکھیں کہ جس طریقے سے چل رہا ہے، تو کسی جگہ پہ بھی یہ کوئی پاور شیئرنگ ان کی نہیں ہو رہی. یعنی کہ ان سینس کہ انہوں نے کوئی پیپلز پارٹی نے آئینی عہدے لیے ہوئے ہیں، لیکن جو ایک ایگزیکٹو ارینجمنٹ ہے وہ کسی جگہ پہ پورے کا پورا نون لیگ کے پاس ہے اور کسی جگہ پر پیپلز پارٹی کا پاس ہے. یہی بات ہمیں سندھ میں نظر آتی ہے، یہی بلوچستان میں نظر آتی ہے، یہی مرکز میں نظر آتی ہے، اور یہی پنجاب میں نظر آتی ہے. تو ایک تو اس طرح سے وہ اسی پیٹرن کی کنٹینیوٹی ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ان کے درمیان کوئی دراڑیں پڑ رہی ہیں اور میرے خیال وہ کھل کر سامنے آ نہیں رہی، وہ کوئی وجہ بظاہر کچھ اور نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی معاملات اور چل رہے ہوتے ہیں، کوئی تلخیاں، کوئی آپس میں بدگمانیاں یا جو بھی کہیں. تو مثلا یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ اس ٹائم مسئلہ کشمیر بنا ہوا ہے، کہ یعنی کہ اس پہ بہت زیادہ ایک دونوں جو ہے نا ایک بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں اس معاملے پہ. پھر یہ ہے کہ صوبوں کے حوالے سے جو آگے ایشو چل رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی جگہ پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیش بندی بھی کر رہی ہے کہ ایک آنے والے طوفان کو دیکھتے ہوئے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، لہٰذا ہم پہلے سے کوئی مزاحمت دکھانا شروع کر دیں، اور تاکہ وہ ایک جو ایک چیک یہ آپ نے الفاظ کیوں استعمال کیے آنے والے طوفان کو دیکھتے ہوئے؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اس معاملے کے اوپر بڑا بھونچال آنے والا ہے؟ اگر تو جو 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے اس میں جو صوبوں کے حوالے سے خیالات ہیں کہ وہ کتنے صوبے چاہتے ہیں، اور اس پہ کنسنسس کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس سے کم پر کیا ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی لوکل باڈی سسٹم کو اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے، ادھر تک بات رکتی ہے. اور دوسرا جو یہ ایشو جو ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والا، یہ اب نا بہت زیادہ ایک ریڈیکل ایشو بنا ہوا ہے. یعنی کہ وہ ایک مرکز کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے دینے ہیں پیسے تو صوبے اپنے اپنی جیب سے دیں، بجائے اس دے کہ مرکز سے ادھر سے بھی لے جاتے ہیں اور پھر صوبے جو ہیں یعنی کہ وہ الگ سے بھی پیسے لیتے ہیں.
تو بینظیر جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ اس پہ بڑی ایک ہارڈ لائن لیے ہوئے ہیں. تو یہ پیچھے جو تلخی ہیں اور پھر جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں وہ انڈائریکٹلی میرے ان پر کوئی الزام بھی لگا رہے ہوتی ہے کہ یہ دھاندلی کر رہے ہیں. یہ آپ کی بات بڑی اہم ہے کیونکہ جہاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 100% سچ. دوسری طرف تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلافات جتنے مرضی ہوں حل انہوں نے کر لینے آپس میں بیٹھ کے, کیونکہ ان دونوں کے ساتھ چلنے میں یا آپس میں اتحاد میں ہی آگے کا راستہ ہے, یہ الگ ہو نہیں سکتے. تو پھر جس بڑے بھوچال کی آپ بات کر رہے ہیں یا پھر کچھ بڑے صحافی ہیں وہ بجٹ کے بعد کچھ ہل جل کی بات کر رہے ہیں, وہ کس اچھا طرح؟ میں علینا ایک ابھی بھی یہ فیل کرتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ کوئی نہ کوئی اس کا سلوشن نکال لیں گے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک اختلافات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں ابھی بھی. یعنی کہ میں یہ نہیں تصور کرتا کہ انہوں نے بالکل رستے جدا کر لینے ہیں, ان کی سروائیول ہی اکٹھے رہنے میں ہے. ٹھیک ہے, یہ بے شک اسٹرینج بیڈ فیلو کے طور پہ ہیں, انہیں وہی کوئی رستہ نکالنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ اس دوران جو تلخی ہے نا, جو اپنی ایک پوزیشن ہے, وہ ان کے درمیان ایک فاصلہ ضرور پیدا کیے ہوئے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عمر چیمہ صاحب. فخر درانی صاحب, پوچھا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اب سے پہلے کچھ دیر پہلے اعلان کیا ہے اس خوش آئند خبر کا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ اب کچھ ہی گھنٹوں کی دوری پر ہے اور متن پر حتمی اتفاق ہو گیا ہے. پاکستان آبویسلی فریقین کے ساتھ ہے اور پاکستان نے ایک پیوٹل رول بھی اس میں ادا کیا ہے. فخر صاحب یہ بتائیں کہ تھرو آؤٹ اتنے مشکل ماحول کے اندر دو پولز اپوزٹ فریقین کے اندر پاکستان نے جس طرح سے سفارت کاری کی ہے, اس کے اوپر پاکستان کی یہ جو سفارتی اور پاکستان کی یہ جو ثالثی کی طاقت ہے یا کردار ہے, اس سے کیا پیغام جاتا ہے دنیا کو, یا وہ رول آپ کس طرح سے شیپ اپ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اب جب آلموسٹ ہو گیا ہے سارا معاملہ طے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے لینا کہ جو پاکستان نے کردار ادا کیا خاص طور کے اوپر جب یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی کوششوں سے جب صدر ٹرمپ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک پوری سویلائزیشن کو وائپ آؤٹ کر دیں گے, ایسے موقع کے اوپر جب کوئی ملک بھی سامنے نہیں آ رہا تھا, تو پاکستان کا فرنٹ پہ آنا اور اس جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرنا, اور اس کے بعد تھرو آؤٹ جو ہے پاکستان نے یہ جو میڈیشن کا رول ادا کیا ہے, چاہے وہ پیغامات یا جو ڈرافٹ کی تیاری کے حوالے سے ہو, اس پہ صرف پاکستان کی قیادت یا پاکستانی عوام نہیں بلکہ پوری دنیا بھر کی قیادت نے اس کو نہ صرف سراہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کردار کو تسلیم بھی کیا ہے. جہاں تک بات ہے کہ یہ جو امن معاہدہ اب یہ مکمل ہو چکا ہے کچھ گھنٹوں میں, جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی باقاعدہ طور کے اوپر دستخط کرنے کے حوالے سے جو سرمنی ہے اس کا کوئی تیاریاں بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیں اصل اگر اب یہ جو اس حوالے سے رپورٹ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ ایرانی میڈیا یا اسرائیلی میڈیا, اس امن معاہدے کے حوالے سے کہ اس کے جو متن ہے کیا اس میں یہ جو ڈرافٹ میں ہے, راکھی صاحب نے خود ایک ٹی وی پر آ کے بتا دیا کہ 14 پوائنٹس ہیں اس کے اندر اور 2-3 مرحلوں. جی بالکل, اور یہ اس میں اٹ سیلف جو ہے یہ بڑا چیلنجنگ ہے, خاص طور کے اوپر 2-3 ایسے نکات ہیں جس کے اوپر دوبارہ سے کوئی جو ہے جس طرح سے صدر ٹرمپ کی نیچر ہے یا جس طرح سے وہ اس پورے معاملے کو غیر سنجیدگی سے لے رہے تھے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور زیادہ جو ہے وہ چیلنجنگ ہوگا پاکستان کے لیے بھی اور دیگر جو ممالک ہیں جو اس میڈیشن کے کردار میں ادا کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو 60 ڈیز میں نیکسٹ فیز میں آپ کا نیوکلیئر کے حوالے سے ہو یا پھر وہ جو 12 ارب ڈالر کے بعد جو دوسری ٹرانش ہے ایران کو ملنی ہے اس کے حوالے سے ہو. بالکل یہ ایسے کچھ معاملات ہیں کہ جو پرماننٹلی میرا خیال ہے کہ یہ اس کے حوالے سے درد سر رہے گا یہ معاملہ جو ہے. ٹھیک ہے, وہ معاہدہ میرا خیال ہے جب سامنے آئے گا تو پھر اس کے اوپر مزید گہرائی سے تجزیہ تبصرہ کریں گے. فی الحال ہمیں اجازت لینی ہے, ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. تو تھینک یو سو مچ فخر صاحب, اور آپ سے ملاقات ہوگی ویکینڈ کے بعد. اللہ حافظ.